رومی رحمت اللہ علیہ کی حکایت بیان کرتے ہیں. ایک شخص بازار میں جا رہا تھا. اس نے ایک بزرگ کو دیکھا. دن کے اجالے میں اس نے ہاتھ میں چراغ پکڑا ہوا تھا. اب کوئی تک نہیں بنتا کہ آپ دن کا اجالا ہو اور یہاں کوئی آدمی موبائل کی ٹارچ روشن کر کے بیٹھا ہو تو آپ اسے پوچھیں گے بھائی خیر ہے سیٹ ٹھیک ہے, کیا ضرورت پیش آئی ہے بھائی دن میں ٹارچ. تو مولانا فرماتے ہیں کہ ایک شخص دن کے ٹائم وہ ٹارچ روشن کر کے پھر رہا تھا. اور ویسے ہمارے جو بھائی فیصل آباد کے ہیں, پرانی زبان میں جس کو لائل پور کہتے ہیں, ہم جنگ والے آپ کے پڑوسی ہیں. اور ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ برے وقت سے بچیں, آسمانی بلاؤں سے بچیں اور لیل پوریوں کی جگت سے بچیں. اللہ تعالیٰ نے جو حصے مزاح اور طنز کا جو مادہ اور ملکہ لیل پور والوں کو دیا ہے وہ شاید اس خطے میں کسی اور کو نہیں ملا. مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ بھئی ہم عمرے پہ گئے, یہاں فیصل آباد سے جا رہے تھے, تو حاجیوں نے احرام باندھے ہوئے تھے سب نے, اور جہاز میں بیٹھے تھے سب احرام باندھ کے. تو جہاز میں بعض دفعہ ٹربولنس آتی ہے جہاں ایئر پیچز میں وہ کمی زیادتی ہوتی ہے, تو بڑی فلائٹس چھوٹی فلائٹس ساری ٹربولنس کا شکار ہوتی ہیں, ڈولتی ہیں تھوڑی. تو کہتے ہیں بھئی ایک جگہ جاتے جاتے وہ جیسے ٹربولنس آئی نا تو جہاز پورا تھرتھرانے لگا. کہتے ہیں ہماری اگلی سیٹ پہ ایک معمر خاتون عمر رسیدہ تھی, احرام باندھے ہوئے بیٹھی ہیں, اور جیسے جہاز میں ٹربولنس آئی نا تو ساتھ والے سے پوچھتی ہیں پتر کتے کچے تے نہیں رہ گیا. تو کہتے ہیں بھائی فیصلہ آباد والوں کو تو اللہ نے اتنا حصے لطافت اور حصے مزاح دی ہے کہ یہ حالت احرام میں بھی نہیں چھوڑتے. تو کوئی آدمی اب ٹارچ روشن کر کے بیٹھا ہو دن کے اجالے میں, تو آپ اس سے پوچھیں گے نا بھائی تمہیں کیا ہوا ہے, خیریت ہے؟ تو مولانا فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے دیکھا کہ کوئی شخص دن کے اجالے میں چراغ اٹھا کے گھوم رہا تھا. تو اس سے کسی شخص نے پوچھا کہ دن کے اجالے میں چراغ لے کے ڈھونڈ رہے ہو؟ دی شیخ باد چراغ ہمیں گرد گرد شہر. ایک بزرگ جو تھا وہ دیا اٹھا کے شہر میں گھوم رہا تھا. میں نے کہا کہ بابا کیا ڈھونڈ رہے ہو دن کے وقت دیا جلا کے؟ تو کہنے لگا کس دے وہ دد ملولم انسان مارزوست, میں دو ٹانگوں والے درندوں سے تنگ آ گیا ہوں, میں کسی انسان کامل کو تلاش کر رہا ہوں. تو میں نے اسے کہا کہ یہ سارے جو بنی آدم ہیں تیری آنکھوں کے سامنے ہیں, بازار انہی سے روشن ہے, دکانیں انہی کی ہیں, بازار انہی کا ہے, خریدار یہی ہیں, فروخت یہی کرتے ہیں, تو اس بازار میں سارے انسان ہی ہیں. تو مولانا کہتے ہیں کہ اس بزرگ نے جواب دیا این مردانند اینہا صورتند مردے نانند کشتہ شہوتند. مولانا فرماتے ہیں کہ اس بزرگ نے جواب دیا کہ یہ آدم نہیں ہیں, یہ تو محض آدم کی صورت رکھتے ہیں, یہ مرد نہیں ہیں, یہ زندہ نہیں ہیں, یہ شہوتوں کے اور لالچ کے مارے ہوئے ہیں. ان کے می بینی خلاف آدمند نیستند آدم غلاف آدمند, کہ یہ جو تو دیکھتا ہے یہ آدم نہیں ہیں, یہ آدم کے خلاف کوئی چیز ہیں. نیستند آدم, یہ آدم نہیں ہے, غلاف آدمند, بلکہ آدم کا غلاف ہیں, انہوں نے آدم کو اندر چھپایا ہوا ہے. یہ جو باہر تو دیکھتا ہے یہ آدمی نہیں ہے, یہ غلاف آدمی ہے. یہ آدمی نہیں ہے, یہ غلاف آدمی ہے. تو مولانا فرماتے ہیں کہ اس بزرگ نے کہا کہ آدمی را آدمیت لازم است, اود را گربو نباشد حیزم است. تو میں نے کہا کہ پھر آدمی کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ ظاہری جسم کو دیکھ کے تم آدم نہیں مان رہے تو آدم کیا ہوتا ہے؟ تو اس بزرگ نے کیا کیا, اس نے لکڑی اٹھا کے دی, حیزم اٹھا کے دیا, ایندھن اٹھا کے دیا, اور اس نے کہا کہ اس کو اود کی طرح جلاؤ گے یا اسے اود کہو گے؟ میں نے کہا نہیں. کہتا کیوں؟ میں نے کہا یہ لکڑی ہے. کہتا ہے تو پھر اود کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہوتا اود بھی لکڑی ہے مگر اس میں خوشبو ہوتی ہے. تو وہ کہنے لگا
کہ بیٹا جب تک لکڑی میں خوشبو نہ آ جائے اسے لکڑی اور ایندھن ہی کہیں گے، اسے عود نہیں کہتے، اسے لکڑی اور ایندھن ہی کہتے ہیں۔ اسی طرح انسان کے باہر کو اگر دیکھ رہے ہو تو یہ تو ایندھن ہے اور لکڑی ہے، عود کی خوشبو تو اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو آدمیت کیا ہے؟ آدمیت کی مثال عود سے دی کہ عود کیا ہے؟ کہا عود لکڑی کا ظاہر نہیں، عود لکڑی کے باطن کا نام ہے۔ انسان اس بندے کے ظاہر کا نام نہیں، انسان اس کے اندر چھپا ہوا ہے، اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ اس کو تلاش کرو، اسے ڈھونڈو۔ جب تک تم اسے تلاش نہیں کرتے، اسے نہیں ڈھونڈتے، اس تک رسائی حاصل نہیں کرتے تو آدمیت لحم و شحم و پوست نیست، گوشت کو، ہڈیوں کو، چمڑے کو آدمی نہیں کہا جا سکتا۔ تو کہا کہ پھر آدمیت کیا ہے؟ اس بزرگ نے جواب دیا، آدمیت جز رضائے دوست نیست، آدمیت دوست کی رضا کے علاوہ کچھ نہیں۔ آدمیت یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے مالک کی چاہت کے سپرد کر دیا جائے۔ اور مالک کی چاہت کیا ہے؟ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لیعرف، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میرا ارادہ بنا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے اپنی پہچان کے لیے اس مخلوق کو پیدا فرمایا۔